ویسے تو جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، انسان بھی بچے پیدا کرتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جانور اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا اور انسان اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہا تو پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ سبحان اللہ، وہ کیسا دور تھا، وہ کیسی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھیں، اور سیدنا عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی اور حضرت اجمیری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ پیدا ہوا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، والد فوت ہو گیا، ماں اکیلی ہی پالنے والی تھی۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے، ماں نے انگلی پکڑی اور جا کے مدرسہ میں قاری صاحب کے پاس پہنچا دیا کہ میرے بیٹے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، عالم دین بناؤ۔ جب استاذ نے اپنے سامنے بٹھا کے بچے کو کہا کہو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے بسم اللہ پڑھی، خود ہی سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ سورہ فاتحہ بچے نے، قطب الدین نے مکمل کی تو پہلا پارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ استاذ بھی حیران ہیں، کلاس میں بیٹھے ہوئے بچے بھی حیران ہیں کہ یہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ پہلا پارہ ختم ہوا، قطب الدین پہلے دن کلاس میں بیٹھا ہے، دوسرا پارہ شروع کر رہا ہے، تیسرا شروع کر رہا ہے، حتیٰ کہ اسی مجلس میں بیٹھ کے قطب الدین نے پہلے ہی دن مدرسے کے 17 پارے استاذ کو سنا دیے۔ استاذ بڑا حیران تھا۔ جب 17 پارے مکمل ہو گئے تو قاری صاحب کہنے لگے بیٹا آگے پڑھو، کہنے لگے بس مجھے 17 پارے ہی یاد ہیں۔ تو استاد نے کہا بیٹا جب آپ پڑھے ہوئے ہیں تو پھر یہاں کیا کرنے آئے، اور یہ بتاؤ یہ کہاں سے یہ پارے یاد کیے؟ کہنے لگے میری اماں جب مجھے اپنا دودھ پلایا کرتی تھی، جب جھولی میں سلاتی تھی اور میں دودھ بھی پی رہا ہوتا تھا، دوسری طرف میری اماں قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دیتی تھی، امی قرآن پڑھتی رہتی، میں سن سن کے یاد کیا کرتا تھا۔ میری اماں کو صرف قرآن کے 17 پارے یاد ہیں، اس لیے میں بھی اپنی ماں سے 17 پارے حفظ کر سکا، باقی میں آپ سے پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، کیسی مائیں تھیں جب بچوں کو گود میں سلا کے دودھ پلایا کرتی تھیں تو اللہ کا قرآن پڑھتی تھیں۔ آج پھر وہی ان کی تربیت کا اثر تھا، ان کی دعاؤں کا اثر تھا، وہی قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں جب بچوں کو گود میں سلا کے دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہی ہوتی ہیں، سامنے دیوار پہ LCD لگی ہوتی ہے اور اس پہ فلم چل رہی ہوتی ہے، گالی گلوچ چل رہی ہوتی ہیں، ننگی فلمیں، ننگے گندے گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بیٹا میرا بڑا نافرمان ہے، میری بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور میری ماں میری بہن تو نے اپنے بچے کی تربیت کی ہی نہیں، اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں، سارا کا سارا تیری تربیت کا قصور ہے۔